الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے غیبت رب کی ناراضی کا ایک بڑا سبب ہے. اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے تقریباً ہر انسان اس بات سے واقف ہے کہ غیبت کس چیز کا نام ہے، لیکن تعریف کرتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں، اور تعریف بھی خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی. صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عرض کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کا ایسا تذکرہ کرنا کہ جو اسے پسند نہ ہو اگر اس کے منہ پہ کیا جائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہ ہو اور تم اس کا تذکرہ کرو تو اس کو بہتان کہتے ہیں. دونوں ہی چیزیں، غیبت ہو یا بہتان ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا ہے. اور اس گناہ کی باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں تفصیل بیان فرمائی اور اس کی نوعیت کا بھی ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ بات چاہتا ہے کہ وہ اپنے فوت شدہ بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، سو جس طرح تم اسے ناپسند کرتے ہو اسی طرح غیبت کو بھی ناپسند کرو. اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے. تو گویا کہ اس کو، غیبت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے مانند قرار دیا. اور آپ دیکھیں اس کی وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ چونکہ جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پیٹھ پیچھے ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے نہیں ہوتے، اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، دفاع نہیں کر سکتا، کچھ بتا نہیں سکتا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک انسان فوت ہو گیا ہو
اور ہم اس کے پاس بیٹھ کر اس کی برائی بیان کریں، وہ تو ہمیں بتا نہیں سکتا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے۔ اسی بات میں یہ تشبیہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں غیبت کے جرم کی نوعیت اور اس کی سزاؤں کا بیان فرمایا ہے۔ عموماً، اور یہ جو غیبت ہے یہ دراصل زبان کا ایک گناہ ہے، اور غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی کہ ہم جب کسی کا تذکرہ زبان سے کریں ناپسندیدہ تذکرہ تو ہم اس کو غیبت شمار کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ غیبت عمل سے بھی ہوتی ہے، ایکشن سے بھی ہوتی ہے۔ ہم کسی کی جب نقل اتارتے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے، یا اس کا کوئی بھی عیب بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک غیبت کی شکل ہے۔ تو غیبت زبان سے ہو یا وہ عمل سے ہو، ہر لحاظ سے وہ گناہ ہے۔ اور ہم لوگ غیبت میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ عموماً جو اس کے اسباب ہیں وہ حسد ہوتا ہے یا نفرت ہوتی ہے۔ ہم کسی سے حسد کرتے ہیں اور اس حسد کی وجہ سے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنے دل کی بڑاس جو ہے وہ ہم اس کی عیب جوئی کر کے جو ہے نا نکال دیتے ہیں، یا ہمیں اس سے نفرت ہوتی ہے، یا کسی کی تحقیر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس کو حقارت اس کی بیان کی جائے، لوگوں کی نظروں میں اسے گرایا جائے۔ اور بعض دفعہ ایک انسان جو ہے بلا ضرورت باتیں کرنے کی ہمیں عادت ہوتی ہے، محفل کو سجانا، اس کو دوبالا کرنا، اور اس میں پھر دوسروں کے تذکرے جو ہے اس سے ہم اپنی محفلوں کا رنگ دوبالا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم حقیقت میں وہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں کہ جس کی سزا بہت سخت ہے۔ اسی طرح بدگمانی ہے، دوسروں کے خلاف بدگمانیاں حقیقت ہمیں پتہ نہیں ہوتی، لیکن بدگمانی کی بنیاد پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بدگمانی سے پرہیز کرو اس لیے کہ یہ گناہ ہے۔ تو ہم بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بدگمانی ہی کی بنیاد پہ دوسروں کے وہ عیب بھی بیان کرتے ہیں جو ان کے اندر ہوتے نہیں ہیں، اور یوں ہم بہتان تراشی کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ اس کی علماء نے یہ بھی لکھی کہ ہم شرعی حکم جو ہے یا اس کی جو نوعیت ہے شرعاً، اس سے بھی ہم ناواقف ہوتے ہیں، اور ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے غیبت کرنے سے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، بدکاری سے بھی بڑا گناہ۔ تو صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے، جیسے ہم سنتے ہیں تو ہمارے بھی تعجب ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف قیل و کیف، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیبت جو ہے بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا الرجل یزنی ثم یتوب فیتوب اللہ علیہ، آدمی جب بدکاری کر بیٹھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اور پھر وہ فوراً توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یعنی بدکاری ایک ظاہری اور بڑا گناہ ہے، جب انسان کر بیٹھتا ہے تو اسے یقیناً اگر وہ مردہ ضمیر نہیں ہے اور اس کا ایمان جو ہے اس کے دل میں ذرا سا بھی ہے تو اسے لازماً جو ہے وہ اسے جھنجھوڑتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ، جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے، لا یغفر له حتی یغفر له صاحبہ، یہ اس لحاظ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ زنا کا تعلق، اس بدکاری کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگ لے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بندہ اسے معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی۔ تو معافی کے لحاظ سے بھی یہ بڑا گناہ ہے، چونکہ اس کا تعلق حقوق و لباس سے بھی، اور یہ کہ اس سے توبہ کی توفیق کی طرف انسان جاتا ہی نہیں ہے کہ میں توبہ کروں میں نے کوئی گناہ کیا، اور ہم اٹھتے ہیں اور کپڑے جھاڑتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا مزہ آیا جی آج محفل کا۔ تو سامعین محترم، حقیقت میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی محافل کا اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کی حدود اور لمٹس جو ہے ان سے باہر تو نہیں نکل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی صحابہ سے مزاح فرمایا کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی آپ دل لگی فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ لمٹس کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اور ایک اور روایت میں
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ زبان کا گناہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے جو اعضاء ہوتے ہیں یہ زبان سے آ کر ایک عرض کرتے ہیں کہ محترمہ اگر آپ ہمارے ساتھ ایک مہربانی فرما لیں کہ اگر آپ ٹھیک رہیں تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اور اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو پھر ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھیں کہ ایک انسان اس زبان کی وجہ سے، وہ زبان سے گفتگو کر کے زبان تو چھپ جاتی ہے اندر، لیکن مار پیٹ کس کو پڑتی ہے، سزا کس کو ملتی ہے؟ ظاہری اعضاء کو ملتی ہے۔ جب کسی کو غیبت پہ یا گالی دینے پہ یا بہتان پہ سزا ہوگی، تھپڑ پڑے گا، وہ تو چہرے پہ پڑا، زبان تو اندر چھپ گئی جا کے۔ اس لیے جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ زبان کے آگے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہم پہ رحم کریں۔ تو اپنی زبان کا استعمال، جتنے بھی زبان کے جو گناہ ہیں، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی ضمانت جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، زبان کی حفاظت۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس کی وجہ سے جائیں گے؟ پھر زبان کو پکڑ کے فرمایا اس کی وجہ سے۔ کف علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اگر چاہتے ہو کہ نجات ملے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کے ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ تو سامعین محترم، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی، میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا من ہؤلاء، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے اور یہاں پہ یہ اس جرم میں مبتلا ہیں۔ دنیا میں بھی یہ گوشت کھایا کرتے تھے اپنے مردہ بھائیوں کا۔ تو یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ ایک انسان کو آخرت میں بھی یہ معاف نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور فرمایا کہ جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے تو معافی ناممکن ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے، مر بقبرین، 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو دیکھا، فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہما یعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا، کوئی انہوں نے بہت بڑا گناہ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ سزا میں مبتلا ہے۔ فرمایا گناہ چھوٹے ہیں ان کے، اما احدہما، ایک ان میں سے جو جس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے وہ کیا تھا؟ فکانا یمشی بالنمیمۃ، وہ چغلخوری کیا کرتا تھا، چغلخوری سے کام کرتا تھا، اس لیے اس قبر میں اسے سزا ہو رہی ہے۔ اور جو دوسرا ہے واما الاخر فکانا لا، فرمایا کہ جو دوسرا ہے وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اس لیے دیکھیں دونوں وہ چیزیں ہیں، ایک زبان کا استعمال ہے اور ایک بے احتیاطی ہے، دونوں میں بے احتیاطی ہے۔ تو یہ بے احتیاطی ہمیں چھوڑنی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت جو ہے وہ پرسکون ہو۔ سامعین محترم، انسان جب مظلوم ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا ظلم بیان کر رہا ہوتا ہے، اور غیبت بھی تو ایسی چیز ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی
ظلم کو، ناانصافیوں کو بیان کرنا، تو کیا کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن میں ایک مظلوم کو یا کسی انسان کو گنجائش ہو کہ وہ کسی کا عیب بیان کر سکے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں تقریباً 6 صورتیں ایسی بیان کی ہیں جو بظاہر تو غیبت ہیں لیکن ان کی گنجائش ہے، غیبت سے مستثنا ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ لکھی کہ مثلا مظلوم جب عدالت میں کسی کا ظلم بیان کرتا ہے، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، تو وہ بھی تو گویا کہ اس کا عیب ہی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن وہ بیان نہیں کرے گا تو انصاف اسے کیسے ملے گا، مجرم کو سزا کیسے ملے گی؟ اس لیے قاضی کے سامنے یا عدالت میں کسی کا عیب بیان کرنا، کسی کا جرم بیان کرنا، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ ایسے ہی جب ہم سمجھتے ہیں کہ یار ایک بندہ وہ گناہ میں ملوث ہے اور ہم کسی مصلح کے پاس جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ اس کو سمجھائے گا تو اس کی اصلاح ہوگی، تو اصلاح کی خاطر کسی کے آگے کسی کا عیب بیان کرنا، لیکن اس بندے کے آگے جس کے بارے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو سمجھائے گا اور اس کی اصلاح ہوگی، تو ایسے بندے کے آگے بھی عیب بیان کرنا یہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ہم فتویٰ طلب کرتے ہیں، کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں اور اسے فتوے کی صحیح کنڈیشن بتاتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب بات واضح کریں گے تو مسئلہ بھی صحیح سمجھ آئے گا نا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جرم ہم نے کوئی کیا ہوتا ہے اور مفتی صاحب کے سامنے جا کے تروڑ موڑ سے بیان کرتے ہیں اور فتویٰ لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مفتی صاحب کا فتویٰ جو ہے، تو وہ غیب تو نہیں جانتے جو آپ کو صحیح فتویٰ اور آپ کی جو ہے نا حقیقت تک پہنچ کر بات بتائیں گے، اس لیے صحیح بات بیان کرنا استفتاء کے سامنے، مفتی کے سامنے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح جب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اور وہ اتنا شریر ہے کہ لوگ اس کے شر میں ایسے مبتلا ہیں، بچنا مشکل ہو گیا ہے، تو اس بندے کے شر کو لوگوں کے آگے بیان کرنا کہ تاکہ لوگ نقصان سے بچ جائیں۔ کوئی منصوبہ بنا رہا ہے کہ ہم فلاں جگہ کسی کو یوں ماریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو آپ نے اگر اس کو جا کے بیان کر دیا تو شرعاً اس کی اجازت ہے، شر سے حفاظت کے لیے۔ اور اسی طرح یہ بھی علماء نے لکھا کہ ایک بندہ علل اعلان جرم کرتا ہے، مجرم ہے، علل اعلان جرائم کرتا ہے اور اسے پرواہ نہیں ہوتی، تو ایسے بندے کے اس جرم کو جو علل اعلان اس نے کیے ہوں اس کو بیان کرنا۔ تو سامعین محترم، ایک صورت یہ بھی علماء نے لکھی کہ ایک بندہ ہے، اس کی ایک عیب اس کا جو ہے وہ اس کی پہچان بن گیا فرض کریں، اور آپ اس کو اصل نام سے نہیں جانتے یا آپ اس کی پہچان نہیں ہے، تو اس بندے کا وہ عیب پہچان کی خاطر اگر آپ کہیں ذکر کر دیں تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا، لیکن اس کی تحقیر مقصود نہ ہو، اس کی تنقیص مقصود نہ ہو، اس کو بدنام کرنا مقصود نہ ہو، محض ایک شناخت کے لیے اگر آپ اس کا عیب ذکر کر دیں تو اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے۔ اب ایک شخص نے غیبت کی، وہ غیبت میں مبتلا ہو گیا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے بڑا غلط کیا، اسے غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اب اس کا حل کیا ہے، کیسے اس کی معافی ممکن ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جو چند چیزیں بیان کی ہیں وہ ہم سنیں اور اس کے بعد ہم بھی اللہ کے حضور توبہ بھی کریں اور کوشش کریں کہ یہ چیزیں ہم بھی لگائیں، جو ہے نا اپنے عمل میں لائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو غیبت کرنے والے کو ندامت، اس کو پشیمانی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے ہی اظہار افسوس کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جو محفل سے اٹھتے ہیں جو دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کم سے کم آپ جب محفل برخاست کریں تو استغفار کر کے اٹھیں کہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی، آپ کو پتا ہے کہ فلاں کی میں نے غیبت کی اور وہ آپ کو کہیں ملتے ہیں تو آپ ان سے معافی کی درخواست کریں کہ مجھے معاف کر دے، میں نے بھولے میں، انجانے میں یا جان بوجھ کر جیسے بھی ہے میں نے آپ کی غیبت کی ہے، اور اس کی کچھ تعریف کریں، اس غیبت کے بدلے میں تعریف کریں تاکہ اس کا دل جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو، مائل بنرمی ہو۔ اور ایک امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں، دعا کرتے ہیں، فرض کریں وہ فوت ہو گیا اور آپ کو یا فوت نہیں ہوا، آپ کو مل نہیں سکتا کہیں، تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ جو میں نے اس کی غیبت کی ہے، اب میں اس سے مل کر معافی نہیں مانگ سکتا، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تو اس کے بدلے اس کے درجات جو ہے میرے گناہ معاف کر کے میں اس کی درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں۔
تو اتنا تو کم سے کم ایک انسان کو کرنا چاہیے۔ بہرحال غیبت جو ہے یہ وہ ایسا ایک جرم ہے جس کی نوعیت یہ ہے کہ ہم اسے کر جاتے ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ احساس عطا کرے کہ ہم اپنی محفلوں کو غیبت سے، بدگمانی سے اور دیگر جو محفل کے جرائم جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔